تنم فرسودہ جا پارا زگجرا یا رسول اللہ. باپو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسکول جایا کرو اور چھوڑ کر کے آؤ، واپس لینے جایا کرو. میکسیمم ان کے موبائل کو چیک کیا کرو، ان کا نوٹ بکس دیکھا کرو، کہیں کہیں ایسا تو نہیں قدم لڑکھڑا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن کسی جھاڑی میں اس کی تڑپتی ہوئی لاش دیکھنے کو ملے، کہیں ایسا نہ ہو کسی دریا میں ڈوبتی اور تراتی ہوئی لاش دکھائی پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آبرو لٹ جائے، احساس زیاں کرتے کرتے آپ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آئے ہمیں سترک ہو جانے کی ضرورت ہے. دنیا میں بھیڑیے چاروں طرف سے زندہ لاشوں کو نوچنے کے لیے بکھرے پڑے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے سیسا پلائی دیوار بن کر کے اپنے عزت و آبرو اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں. ہمارا ہر جوان تیار ہو. آئے دن ہم بھی اخبارات میں پڑھتے ہیں، ہم بھی میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے، ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، موبائل لے کے ٹائم پاس کرتے ہیں. بیٹے حضرت نوح 950 سال تک قید حیات رہے ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ زندگی کیسی لگی تو فرماتے ہیں ایک دروازے سے اندر داخل ہوئے دوسرے نکل گئے. اتنی تھی زندگی 950 سال کی. اور اس زمانے میں 65-70 سال تک پہنچتے پہنچتے وکٹ گرنے لگتی ہے. ڈالڈا یوریا ڈائی کی پیداوار جو ہم لوگ ہیں نا 80 AS پار کرتا ہے، جو سمجھ لو اللہ کی جناب سے اسپیشلی ویزا لے کے آیا، ورنہ اس سے پہلے ہی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 80 اور 60 65 سال کو تم پاس کرنے بیٹھتے ہو. کچھ بیٹے بیٹھ جاتے ہیں گوٹی کھیلنے کے، 16 کھانا بنا لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس تمہارے یہاں؟ ملیا سے. ہمارے یوپی میں ملیا سے بولتے ہیں. تب نکلتا ہے گھر سے آدمی تو داؤ سوچتے سوچتے کھیلنا یہاں پہ نا بھول جاتا، مجھے یہاں کھیلنا، وہاں چلا جاتا داؤ کیسے کھیلنا ہے. ایسے پکڑائے ہوئے ہم نے دیکھے لوگوں کو. اور ٹائم پاس کرتے لوگوں. تمہارے پاس بچہ کتنا ٹائم ہے؟ اگر آپ 100 سال کی عمر لے کے آئے تھے، 70-80 آپ نے پورا کر لیا ہے تو اس کو مائنس کر دیجیے 100 میں سے، اتنا نہیں بچا. اور حیرت یہ ہے آج تک ملک الموت نے کسی کو انفارمیشن دے کر کے ملاقات نہیں کری ہے. اچانک آتے ہیں، کس گلی میں، کس محلے میں، کس ملک میں، کس زمین پر، کہاں، کس کنڈیشن میں ایسے آتے ہیں. اللہ کا فرمان قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. مصطفیٰ تم فرما دو موت جس سے تم بھاگتے ہو نا وہ تو تمہیں ضرور ملاقات کر کے رہے گی. کیسی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ سے تمہاری روح نکال کے لے کے جائے. تیاری کرو، پڑھیے. علم معرفت الہی کا ذریعہ ہے، علم ترقی کا ذریعہ ہے. ہم نے آج تک نہیں سنا اور نہ پڑھا کہ اسرائیل میں بھی کوئی 2020 میچ ہوتا ہو. بڑی حیرت ہے حضرت. 2020 کا میچ چلتا ہے، پھر وہ بلہ لے کے ہاں کرکٹ کھیلتے ہوں یا والی بال کھیلتے ہوں یا کوئی اور کبڈی ہوتی. ایک بھی نیوز ہم نے اسرائیل کی نہیں پڑھی آج، نہ امریکہ کی ہم نے پڑھی. کیوں؟ یہ کھیل میں پوری دنیا الجھی ہوئی، جھنجھنا پکڑا دیا گیا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اس لائن کی سب سے پاگل قوم کا نام مسلمان، جس کو کوئی نہیں ووٹ ڈالتا، کوئی گھاس نہیں ڈالتا، یہ بیٹے اٹھائے پھر رہے ہیں. لگتا کہ پورے ہندوستان کی ذمہ داری اور ٹھیکیداری ان کو مل گئی. سہانوبھوتی. ابھی ہم نے اس موقع پہ ہولی کے موقع پہ مسلمانوں کو بھوت بنے دیکھا، بھوت بنے ہوئے.
کبھی آپ نے غیروں کے محلے میں مصلی بکتے دیکھا ہے؟ تسبیح بکتے دیکھا آپ نے؟ کھجور بکتے دیکھا آپ نے؟ تسبیح بکتے آپ نے دیکھا نہیں نا؟ آپ کے محلوں میں پچکاریاں کیوں بکتی ہیں؟ مسلمان پٹاخے کیوں بیچتا ہے؟ مسلمان پتنگیں کیوں بیچتا ہے؟ ہم نے اپنا آئیڈی پروف گم کر دیا ہے، اپنا تشخص خراب کر دیا ہے. ہم ایسے مسلم پہچانے نہیں جاتے دنیا کے نقشے میں. ہم جیسے لوگ، ہمارے علماء ائمہ جو ٹائٹل کے ساتھ سفر کرتے ہیں نا، ٹوپی کرتا پجامہ داڑھی سے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. ہم نے سندھیوں کو دیکھا، پنجابیوں کو، جہاں 15-20 کھڑے ہو جاتے ہیں نا دنیا کانپ جاتی ہے. ارے 15-20 ہیں، اور ٹرین میں اگر 75 آدمی ایک بوگی میں ہوتے ہیں تو 75 میں سے 25-30 تو مسلمان ہوتے ہی ہیں، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کون اس میں عبداللہ ہے کون عبد الکریم ہے. تو ہم شمس الدین پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ملا مولانا ہے، یہی مسلمان ہے. تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے. اپنی شناخت چھپا کر کے زندہ رہنے کا یہ ذوق جنون کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ مرنا ہے نا تو شان سے مرو، کیا دقت آتی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، جتنے ٹائم، جس گھڑی، جتنے سال کے بعد جہاں پہ موت لکھی ہے نا، اس سے پہلے کوئی مائی کا لال ہمارا روبٹا ٹیڑھا نہیں کر سکتا ہے. تو ہم کیوں ڈرے؟ ڈرنا ہے نا اس رب سے ڈرو جس رب سے ڈرنے کے بعد کہ وہ کرم کرنے پہ آتا ہے نا تو کمزوروں کو وہ طاقت دے دیتا ہے کہ نمرود جیسے دجال کے ناک میں گھس کے لگڑا مچھر اس کی جان لے لیتا. ڈرو اس رب سے، وہ کرم کرنے پہ آئے. تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو بچانے کے لیے اللہ نے فرعون کے توسط سے کس طرح سے یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا، اور رب نے دریا میں ڈبو کے مارا اپنے پیغمبر کے دشمن کو. ہم تو لگے رہے 50 سال سے، اور خبیث وہ مردود وہ جہنم، ارے یہ اپنا مال ہے اس کو ٹھیک کر لو بھائی صاحب. وہ تو خبیث ہے ہی، وہ مردود تو ہے ہی وہابی دیوبندی. یہ جو مال لگتا ہے سنی مال کہتے ہیں، اس کو تو ٹھیک کر لو. جس جلسے میں جاؤ نا تو لوگ کہتے ہیں اگر کسی وہابی دیوبندی کا نام نہیں لیا تو وہ مولانا سلاخوندی ہو گیا. حد ہو گئی کیا؟ حد ہو گئی. کیا سنجیدہ گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، پڑھیے. اگر دنیا کے نقشے پہ آپ حاکم بننا چاہتے تو پڑھیے. کتابیں ہمارے پاس ہیں. گزشتہ 300 سال چھوڑنے کے پہلے جائیے آپ 1100 سال تک سائنسداں، انجینئر، لائر، چیف جسٹس، علم نجوم، علم حیاتیات، جیولوجسٹ، یہ سب ہم نے پیدا کیے ہیں مسلمان. ہمارا اسٹوڈنٹ اسکول کہا رہے ہیں کیا آئنسٹائن کا کیا دماغ تھا، گلیلیو کتنا بہترین سائنٹسٹ تھا، اوہو جس نے یہ ایجاد کیا. او لوگو، کبھی تم نے امام احمد اللہ کو پڑھا؟ ایسے کتنے آئنسٹائن، گلیلیو، امام احمد اللہ کے جارو کشی ہے کہ صحیح رکھتے ہیں یار. پڑھ تو صحیح امام اہل سنت کو. ہم نے تو میلاد کی راہ میں ان کو ایک میلاد کھاتے، کتنی تقریروں کا لفظ لباب ہے نا، میلاد، فاتحہ، نیاز، درود، فاتحہ، سلام، مزار پہ جانا، چادرنا. ہماری ساری انرجی اسی پہ خرچ ہو رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا گزشتہ امام احمد اللہ نے اپنے دور میں جو افراد پیدا کیے تھے نا، اور انہوں نے جن کو پیدا کیے، جو خدمت انہوں نے کی تھی، اسی کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں. ہمارا خود کا کارنامہ کچھ نہیں ہے. چاہے ٹوپی نہیں ٹوپا لگا لے تو کیا مطلب؟ قربانیاں ان کی ہیں جس کی رنگینی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. پڑھائیے اپنے بچے سے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب 70 قافلے مارے گئے، 70 گرفتار کر کے لائے گئے نا، نبی نے مشورہ طلب کیا صحابہ سے، بتاؤ صحابہ سلوک کیا کیا جائے ان کے ساتھ. حضرت عمر اٹھے گا، یا رسول اللہ انہوں نے بڑی دشمنی کری ہم لوگوں سے، بہت ستایا ہے.
آپ تو ان کو قتل کرنے کا آدیش دے دیجیے، اور جو جس کا قریبی ہے صحابی میں سے اس کو حکم دیجیے اپنے قریبی کو قتل کرے۔ اور سرکار سب سے پہلے مجھے حکم دیجیے، یہ میرا سگا ماموں آ کے بیٹھا ہوا ہے، پکڑ کر کے بلایا گیا بدر سے، مجھے حکم دیجیے میں اپنے ماموں کی گردن کاٹ کر رکھوں۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ حضرت ابوبکر خاموش تھے، نبی نے پوچھا ابوبکر تمہاری رائے کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ یہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں اور ہم لوگ غریب بھی ہیں، غربت کے عالم میں ہیں، مدینہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں، مکے میں سب چھوڑ کے آئے ہیں، میری رائے یہ ہے ان سے فدیہ لے لیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، اور جن کے پاس فدیہ نہ ہو تو نبی نے فرمایا جن کے پاس فدیہ ہے وہ فدیہ دے کے جائیں، اور جن کے پاس فدیہ نہیں وہ ایک کام کریں، مدینہ کے انصار صحابی میں سے ایک آدمی جو کافر و مشرک ہے 10 انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے اور پھر جائے وہ۔ یہ تعلیم کا فروغ تھا، اسلام کا تعلیمی انقلاب تھا جس کو اسلام کے پیغمبر نے پیدا کیا۔ آخرکار ہمارے نبی علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال کا زمانہ لگ بھگ گزر رہا ہے۔ اس سے پہلے دنیا نے ترقی کیوں نہیں کی؟ چاند پہ جانا، سورج کی کرنوں کی رفتار کرنا، ستاروں کو جگہ کے ٹٹولنا، زمین کے اندر خزانے نکالنا، تیل نکالنا، ذخائر نکالنا، سونے چاندی نکالنا، تانبا، پیتل، جسرا اور مٹی کا تیل اور گیس، معدنیات سارے، یہ پہلے دنیا نے کیوں نہیں نکالا؟ اس لیے کہ خدا نے یہ ساری نعمتیں نبی کے قدموں سے منسلک رکھی ہوئی تھی۔ پیغمبر جو قرآن لے کے آئے اس کا ایک فرمان رب کا والا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی اور طریقی ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اس ڈھنگ سے موجود ہے تبیانا لکل شیء، ہر شے کا کلیئر بیان قرآن میں موجود ہے۔ عقل مند پہلے بھی تھے مگر کام نہ تھی عقل کی ان کے، نبی آئے تو ترقیوں کے دروازے کھولے۔ دنیا قرآن پڑھ کر کے انترکش میں جا رہی ہے، ان کے باپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، گھسیارے لوگ، گھاس پھوس کھانے والے لوگ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے کس چیز کا حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے، کسی چیز سے منع کیا ہے تو کیوں کیا ہے، ان حکمتوں پہ ان کی زندگی گزرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہی پر ریسرچ کر کے یہ انترکش جا رہے ہیں، آئٹم بنا رہے ہیں، ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، زمین کے خزانے نکال رہے ہیں۔ قرآن پڑھیے، افسوس جس قوم کے گھر میں یہ خزانہ، اس نے قرآن کو سنبھال کے جزدان شریف میں بڑھیا بڑھیا کپڑے والا جزدان بنوایا ہے، ایسے اوپر والے طاق پہ رکھا ہوا، اور جب چاند رمضان شریف کا نظر آتا ہے تو اٹھا کر نیچے لاتے ہیں تو 2 انگل کی مدد جمی رہتی ہے، جھاڑ پھونس پہ سینے پہ یہاں وہاں خوب لگائیں گے، ہے نا، پھر پڑھیں گے گھوما کرتے ہیں۔ یا کب اٹھتا قرآن؟ جب کوئی مر جاتا ہے تب، جب کوئی مر جاتا ہے تب قرآن آیا تھا پڑھتے۔ قرآن کیا ہمارے مردوں کی بخشی کروانے کے مقصد کے لیے آیا تھا؟ نہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھیں نا، قرآن تیری آنے کا مقصد، تیرے مقصد کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ساری قوموں کو سیدھا رستہ بتانے کے لیے، جو قوم سیدھا رستہ بتانے، جو قرآن سیدھا رستہ بتانے کے لیے قوموں کو آیا ہوا ہو، اس قوم کا حال یہ ہے، یہ ڈائریکشن دینے والا قرآن جزدان میں سمیٹ رکھا ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ فرماتا بے شک ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ عقل کب آئے گی؟ جب قرآن سمجھیں گے آپ تب عقل آئے گی۔ شعور کب آئے گا؟ جب قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے تب شعور آئے گا۔ قرآن نہیں پڑھیں گے تو شعور نہیں آ سکتا ہے ساتھیوں۔ ذرا دیکھیے نبی کے صحابہ کیسے نبی کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مسلمان صحابہ مدینے میں آئے حضور کی بارگاہ میں، تو پہلا مدرسہ مدینے میں صفہ کا چبوترا تھا، مکے میں پہلا مدرسہ تھا دار ارقم،
اس مدرسے کے پہلے مدرس امام الانبیاء، اس مدرسے کے پہلے محتمم کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر کے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے میں جب تعلیم دینی شروع کری صفہ کی چبوترے پہ جنت کی کیاری میں، تو ظاہر سی بات ہے تجارت بھی کرنا تھا، دھندا پانی بھی کرنا تھا. تو حضرت عمر جب بازار جاتے دھندا کرنے جاتے تو ان کے مواخات میں جن کو سرکار نے بھائی بنایا تھا انصار میں سے، تو حضرت عمر کہتے کہ تم جاؤ حضور کے ہاں پڑھنا، دن بھر سیکھنا، جو حضور سکھائیں اسے یاد رکھنا. میں دھندا کرنے جاتا ہوں، جو منافع ہوگا آدھا میں تمہیں دوں گا اور جو تم سیکھنا آ کر کے مجھے سکھا دے. اس طرح سے دین سیکھا تھا، تو تم سیکھنا وہ مجھے سکھا دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کی جزات میں علم سیکھنے کے لیے حضرت زید بن ثابت کے گھر گئے. دوپہر کا وقت تھا، دروازہ بند تھا، لگا ہی نہیں کہ وہ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. آج کل کا اسٹوڈنٹ ہوتا نا، دروازہ پیٹ پیٹ کے نیند حرام کر دیتا، مگر وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے ان کی چوکھٹ پہ سو گئے. ہوا چلتی رہی، دھول اڑتی رہے، نہاتے رہے، گردآلود ہو گیا پورا وجود. حضرت زید بن ثابت جب دروازہ کھول کے باہر نکلے تو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس. ارے جلدی سے اٹھایا، ارے آپ جب آئے تھے اسی وقت آپ نے مجھے کیوں نہیں جگا دیا؟ کہتے نہیں، ایک طالب علم کا یہی مقام ہے، ایک طالب علم کا یہی مقام ہے. بڑی علم، محنت کی، تعلیم حاصل کی. لوگ کہتے ہیں آج اچھے اچھے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوتے مدرسوں سے؟ تم مالی ایسا دیتے ہو. جب ماں نے عبد القادر جیلانی کو مدرسے بھیجا تھا بغداد، پتا ہے درست العلم حتی صرت قطبا، میرے شاعر فرماتے ہیں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں پوسٹ گریجویٹ ہو گیا، قطب زمانہ بن گیا، پڑھتے پڑھتے بن گیا. تو پڑھ کر کے کسے پتا تھا یہ ایک دن جامع مسجد میں بغداد میں کھڑا ہو کے بندہ اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رحمت لکل ولی. جب ماں نے معین الدین حسن کو مدرسے کے حوالے کیا نا تو دنیا نے دیکھا وہ حسن سنجری ہندوستان کی آبرو بن کر کے تشریف لائے. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اور جب مدینہ طیبہ، بغداد، لاہور ہوتے ہوئے وایا دلی، اجمیر پہنچے، اکھنڈ بھارت کی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارا. 90 لاکھ کافروں کو اسلام کے کلمے کی روشنی عطا فرمائی. جب ماں نے مخدوم اشرف جہاں کی سمنانی کو مدرسے کے حوالے کیا نا تو دنیا نے دیکھا سمنان کی تخت و تاج کو لات مار کے صحرا نوردی کرتا ہوا پنڈوا کی دھرتی سے آ کر کے کچھوچھا میں براجمان ہوا اور لوگوں کو خیر دینے لگا. جب ماں نے امام احمد رضا کو مدرسے کے حوالے کیا تو دنیا نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کی حیثیت سے پہچانا. آپ مار دیں گے لولا، لنگڑا، کانا، اپاہج، مند بدھی، اور امید کرے گا بہت بڑھیا ہائی فائی گریجویٹ کوالیفائڈ ماشاءاللہ بہت مائنڈڈ بچہ ہمارا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے اپنے کھیت میں ببول کے پیڑ لگائے ہیں تو گلاب کے پھولوں کی توقع مت رکھیے. اگر ایسا کرتے تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. عرض کروں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ پڑھنے گئے. ماں نے حدیبیہ کے مقام تک ان کو چھوڑ کر کے اور کہا بیٹے جا پڑھ کر کے آنا، محدث بن کے آنا. امام مالک پڑھاتے تھے مدینے میں. پڑھنے گئے 6 سال نہیں لوٹے، 6 سال. اور 6 سال کی جب محدث بن کے نکلنے لگے واپس مکے آنے کے لیے تو استاد محترم نے 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ، 1000 کنیز، 1000 غلام، 1000 بھیڑ، 1000 بکریاں اور ان پر ساز و سامان اور اشرفیوں کا بھی ٹوکرا لاد کر دیا کہ بیٹے لے جائے. اس دور کے اساتذہ بھی ایسے ہوتے تھے جو بچوں کو اس طرح نوازتے.
اب جب پہلے ہی سے استاد کے گردن پہ چھری الٹی آپ نے چلا رکھی ہے، 5,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، تو وہ بیچارے کیا پڑھائیں گے؟ نیت باندھتے ہیں یا اللہ 200 روپے کے اوپر سرسوں کا تیل ہے، یا اللہ 100 روپے کے اوپر پیٹرول ہے، یا اللہ 40 روپے ٹماٹر کلو، یا اللہ سبزی اتنی مہنگی، اللہ تو کبھی 3 رکعت کو 2 میں پھر دینا اسلام، کبھی 3 کو 4 میں پھر دینا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بھی نہیں جانتے، جب مکرانا گئے تو یہاں بہت آمدنی ہے، مجھے نہیں پتا تھا آمدنی کیسی ہوتی ہے، تو 2,500 تنخواہ دیتے ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ۔ تو پھر مالک نے بڑا کمپنی ہوتی قرآن خوانی والی، آج آیت کریمہ ہے، آج قرآن خوانی ہے، ختم فاتحہ ہے، ختم قادر، دن بھر اسی کام میں لگے ہوئے جا رہے۔ ہم نے کہا بھائی مجھے کرنا نہیں آتا، صاحب سن دو، کہا پھر ہماری کمپنی میں آپ میں رکھا جائے گا۔ ہم نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری کمپنی میں رہنے والے نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو زیادہ نذرانہ ملتا ہے، اب چھوٹا مرتا ہے تو کم ملتا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے، ہر آدمی اپنے بندے کی دعا کرتا ہے۔ کورونا میں قبر کھودنے والے بڑے خوش تھے، ماشاءاللہ خوب قبریں کھودی تھی، اللہ کرے خوب لوگ مرے، ہمارا بندہ چلے۔ کفن بیچ رہے اور خوب دعا تھا، ماشاءاللہ کیا کمال تھا، خوب دھوم دھام کے ساتھ کفن بک رہا ہے۔ فاتحہ کرنے والے یا اللہ فلانا سیٹ مر جائے، کم وقت کو 500 روپے انعام ملے گا، اس کی فاتحہ میں جائے گا تو 1000 روپے ملے گا، چوڑا بھی ملے گا۔ یا اللہ غریب جلدی نہ مرے، اس کے ہاں تو 85 روپے ملتا ہے۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو نا کہ مولانا لوگ ٹھیک ٹھیک دعا کیا کریں تو ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ رہا کرو۔ میں عرض کر رہا تھا تو امام شافعی پڑھنے گئے اور لوٹے تو اتنا سارا سامان دیا آپ کو استاد محترم نے۔ ماں کو پتہ چلا بیٹا محدث بن کے آ رہا ہے، تو استقبال کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام تک تشریف لائی۔ گرد جب ختم ہوئی تو دیکھا اتنے سارے گھوڑے، اتنے سارے اونٹ، کنیز، غلام، یہ وہ لاؤ لشکر کے ساتھ۔ دیکھا کہ میرا بیٹا ہی سب سے آگے ہے، اس کا مطلب یہ سارا سامان اسی کا ہے، تو منڈی جھکا کے بیٹھ گئے۔ امام شافعی قریب آئے، کوئی بدو تو تھے نہیں، حالات آپ لیا تھا، ماں ناراض، پوچھا ماں کیا وجہ ہے؟ سلام کا جواب تو نے دے دیا، لیکن 6 سال کے بعد تیرا بیٹا واپس آیا ہے، کم از کم چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھ تو صحیح، میں تیرے پیشانی کا، تیرے قدموں کا بوسہ تو لوں۔ ماں نے کہا بیٹے یہ بتا، یہ اونٹ کس کے ہیں، یہ گھوڑے کس کے ہیں، یہ کنیزیں کس کی، یہ غلام کس کے ہیں، بھیڑ بکریاں کس کی؟ کہا استاد نے مجھے نذرانے میں دیا۔ کہا کیا اس لیے یہ لے کے آیا ہے اپنے خاندان پہ فوقیت جمائے گا؟ میرے پاس اتنی دولت ہے۔ سمجھدار بیٹا تھا، اعلان کیا جس کو اونٹ چاہیے وہ اونٹ لے جائیں، گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جائیں، بکریاں چاہیے بکریاں لے جائیں، بھیڑ چاہیے بھیڑ لے جاؤ، کنیز غلام سب لے جاؤ، سب بانٹ دیا۔ ماں اب تو کھڑی ہو جا، تیرے قدم کا بوسہ لے لوں۔ ماں اٹھی، امام شافعی نے ماں کے قدموں کو چوما۔ ماں نے کہا بیٹے مجھے یہ فخر کافی ہے، حشر کے میدان میں جب اللہ کا منادی آواز دے گا کہاں ہے امام شافعی محدث کی ماں، وہ آئے جنت کی کرسی پہ بیٹھے، آج اس کا مولا اسے جنت کا تاج پہنانے والا ہے۔ یہ شوق تھا، یہ ذوق تھا اس دور کی موت۔ لوگ بچوں کو حافظ کیوں بناتے؟ علماء نے فضیلتیں ماشاءاللہ خوب بتائی نا، حافظ بنا لیجیے نا، آپ کا بچہ حافظ ہو گیا 10 گنہگاروں کو بخشی کروا کے جنت میں لے کے جائے گا، حافظ کے ماں باپ کے سر پہ جنت کا تاج رکھا جائے گا۔ اچھی بات ہے، اس کے ہم انکار نہیں کرنے والے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا اسی پہ بس ہے؟ میں حافظوں سے عرض کروں گا صرف حافظ بن کے مت رہ جانا، عالم بن کے ہی دم لینا۔ اس لیے یہاں تو کنفرم 10 آدمی کا ٹکٹ دیا جائے گا، حافظ کے ماں باپ کے سر پہ تاج اور 10 گنہگاروں کے بخشش کا وعدہ۔ مگر عالم کے حوالے سے یہ ہے، جب عالم کو جنت میں جانے کا آدیش دیا جائے گا تو گیٹ پہ اسے روکا جائے گا،
تو وہ کہے گا مجھے کیوں روکا گیا؟ تو کہا جائے گا دنیا میں تیری جس سے ملاقات شناشائی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے کے جا. کھڑا ہوگا گیٹ پہ, لوگ آئیں گے, ارے حضرت ہم کو پہچانتے نہیں ہیں, ارے وہاں ملاقات ہوئی تھی خیر آپ کی جلسے, ارے پہچانیے نا حضرت میں آپ کی خدمت میں تھا. ٹھیک رہو ان علماء کے ساتھ. وہاں گیٹ پہ پہنچنے کے بعد بھی ان کی ضرورت پڑے گی اور گیٹ میں اندر جانے کے بعد بھی ان کی ضرورت پڑے گی جنت میں. نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا اخذوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتهلك. یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والا بنو یا عالم سے محبت کرنے والا بنو, پانچواں مت بننا ورنہ برباد ہو جاؤ. کل قیامت میں قوم کو اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, حشر کے میدان میں مقتدیوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس لیے اماموں سے ٹھیک ٹھاک بنا کے رکھو, ورنہ جب یہ کھڑے ہوں گے نا اللہ کی جناب میں, یا اللہ یہ کمینہ بہت پریشان کرتا تھا, یہ صدر بڑا خبیث تھا, اللہ بہت تنگ کیا اس نے, قسم خدا کی بہت ٹوٹے جاؤ گے, بہت ٹوٹے جاؤ گے. اس لیے ان سے بنا کے رکھو حال چال ٹھیک ٹھاک. لوگ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, خالدین فیہا اولئک هم خیر البریہ خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ, کلیئر ہو جائے گا. اب کوئی جنتی جہنم میں جہنمی جنت میں نہیں جائے, سب اپنے اپنے رہو مکان میں. تو ایک دن منادی آواز دے گا او اہل جنت خوش ہو. ہاں بالکل خوش ہے, اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ مل گیا تھا, بالکل مل گیا. اور کوئی کمی ہے؟ ارے کچھ کمی نہیں, ارے یاد کرو کوئی کمی ہے؟ ارے سب مل گیا. تو کوئی کہتا یار کچھ تو بات ہے جب یہ اعلان ہو رہا ہے, کچھ نہیں ملا ہے تو کیا کہنا ہے؟ کہا چلو مولانا لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا نہیں ملا ہے. تو لوگ علماء کے پاس جائیں گے کہ اب کیا یہ ندا دی گئی ہے کہ کیا نہیں ملا, ہم کو بتائیے ہم کیا مانگے اللہ سے. علماء کہیں گے ابھی دیدار رب نہیں ہوا ہے. اپنے رب سے کہہ دو اللہ دیدار کا تو نے وعدہ کیا تھا. پھر اللہ اہل جنت کو اپنا دیدار اعلان کروائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ جلوہ تبارک اللہ ہے شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو جوش لگ سرانی کہیں تقاضے میں سال کہتے ہیں. وہ جلوہ بلا تردد بلا کیف بغیر کسی پردے کے اوپنلی اہل جنت کو اللہ کا دیدار ہے. تو عالموں کی ضرورت وہاں پر بھی پتا ہے. اگر کسی بچے کو کسی مولانا نے مار دیا نا تو باپ تو بعد میں آتا, پہلے ہوم منسٹر تشکیل کرتا تیرے باپ کا کھاتا ہے میرا بیٹا, تیری ہمت کیسے میرے بیٹے کو مارنے کی. تو مولانا بھی چوپ چاپ دال بات ویسے میری بھاتیا کیا سکھائے جانے کا بہت پڑھتے نہ پڑھتے. ہم لوگ پڑھتے تھے نا تو ابا ہمارے جا کے کہہ کے آئے تھے گوشت تو آپ کا ہے, ہڈی ہماری, جتنی کٹائی کرنے کا لینا. اگر آپ کے شکایت گھر میں کریں نا تو 2-4 ایکسٹرا تھپڑ چانٹے ملتے تھے. انہیں کچھ بدماشی کے بھی مارا گیا. آج بچوں کو باضابطہ طور پر حفاظت کی جاتی ہے, کوئی مارے نہیں, ٹیچر نہ مارے, استاد نہ مارے. ہم نے بڑے ناز و نیام سے پالا ہے. لوگوں شاہجہاں کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے جس نے تاج محل بنوایا ہے نا اپنی بیگم کے نام کا, آگرہ میں ہے نا تاج محل. جب اورنگزیب عالمگیر 4 سال 4 مہینے 10 دن کے لیے تو یہ ہوا کہ اب کسی پڑھانے والے کو ڈھونڈا جائے. تلاش شروع ہوئی اکھنڈ بھارت میں, برما, شیما, رنگون, افغانستان, شری لنکا, موجودہ ہندوستان, پاکستان, میانمار, یہ سب ایک پورا خطہ تھا جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں. یہاں سب ڈھونڈا گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ملا جی پہ نظر آئی. وہ تھے ملا احمد جیون, جن کی تفسیریں نہیں, وہ امیٹھی کے پاس احمدیہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہا چلیے بادشاہ نے بلایا ہے,
अखंड भारत के ताजवर ने बुलाया है। आज कल के मौलाना साहब, हजरत साहब, पीर साहब, सेठ साहब, सौकर नंगे पैर भागते जाते हैं। बादशाह ने बुलाया। हमने देखा है कुछ बेटों ने इतनी मोटी फाइलें बना ली थी। हजरत देखिए ये डीएम के साथ मेरा फोटो है, देखिए ना, ये कलेक्टर के साथ, ये हमारे इलाके के पार्षद के साथ में है, ये देखिए एमएलए साहब के साथ में है, ये देखिए एमपी साहब के साथ में, सारे फोटो बेटा बेटा जन्नत का टिकट लिए बैठे हैं। बड़ी मेहनत से दिखाते हैं, खोल खोल करके दिखाते हैं। लोग दौड़ के जाए नंगे पैर। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा, जाके अपने बादशाह से कह देना फकीर को बादशाह की कोई जरूरत नहीं है। सुन लो, उसको कह दो बादशाह से उसे गरज है चल के मेरी खिदमत में आए। ये इल्म बोलता है। वो भी भौचक्का रह गया, खबर सुनाने वाला, यार कैसा कट्टरपंथी मौलवी है। बादशाह ने बोला यार इस तरह से इसने जो दुत्कार की जवाब दिया। आया उसने कहा बादशाह पहली बार ऐसे मुल्ला से मुलाकात हुई है, मेरे तो होश ठिकाने लग गए। क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा उसने कहा। पूरे दरबार में सन्नाटा है। उसकी जनाब मुल्ला को ये मजाल कैसे उसने अदा किया। तो आजकल के पागलों की तरह तो वो बादशाह थे जहां दीदा अहले इल्म मर्द तो निकल के आया गेरुआ बस्तर पहन करके नहीं। तो वो बहुत शौर के लोग थे। उनने कहा बात तो ठीक है, ये लाओ ले जाओ और कह देना मुल्ला जी से, अहमद जीवन से, बादशाह का लड़का है, इससे पहले अगली सफ में बिठाएं और इसका सबक पहले सिखाएं। तो उन्हें फिर यही जवाब दिया कि जो पहले पढ़ने आएगा उसको पहले पढ़ाया जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। चलो ये भी मान लिया बादशाह ने। तो बादशाहों के बच्चे जब पढ़ने जाते थे ना, बस मेरे वक्त में अभी 10 मिनट और बाकी, 1 घंटा हो जाएगा लगभग। बादशाह ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाइए। तो उनके साथ खबर नवीस होते थे कि आज सुबह शहजादे कितने बजे जागे हैं, कितने बजे मुंह शरीफ धुला है, कितने बजे इस्तिंजा फरमाया है, कितने बजे बाथरूम में गए हैं, कितने बजे गुस्ल फरमाया है, नाश्ता कब फरमाया हजरत ने, और जब स्कूल कब गए हैं, छुट्टी कब, ये सब लिखा करते थे खबर नवीस। लिखते लिखते जब डायरी पूरी होती तो डायरी आगरा भेज दी जाती, इसकी ज़ियारत फरमानी। एक दिन कोई गलती हो गई औरंगजेब से, तो चला जो खींच करके मुल्ला अहमद जीवन ने एक तो खींच के लगाया ना तो खून नाक से बहने लगा। कपड़ा लाल लाल, कुर्ता पिजामा लाल लाल, किताब लाल लाल, जमीन लाल लाल, हाहाकार मच गया। खबर नवीस ने सारी रिपोर्ट लगाई, कुर्ता पिजामा वो जमीन की मिट्टी सब उठा करके कपड़े उपड़े बांध करके सब ले करके पहुंचा। बादशाह सलामत। अरे मुल्ला जी ने आपके शहजादे को ऐसा थप्पड़ मारा, नाक से खून जारी हुआ, कपड़ा लाल लाल हो गया, किताब लाल लाल हो गई, जमीन लाल लाल हो गई। ऐसी सजा दी जाए कोई मुल्ला आइंदा बादशाह के शहजादे पर आंख ना उठा सके। अच्छा ये खबर अंदर मोहतरमा लोगों के पास है ना, होम मॉनिटर के पास, तो फिर पूछो मत साहब सोने पे सुहागा। उधर से अलग से प्रेशर आ रहा है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कम से कम गर्दन मारने में। बादशाह ने कलम दवात लाओ, कागज लाओ, लाया गया तो बादशाह ने लिखा दुआ सलाम के बाद, मुल्ला अहमद जीवन को मालूम हो कि आपने शहजादे औरंगजेब आलमगीर को एक जो थप्पड़ मारा है, उस थप्पड़ मारने के बदले में इलाके अमेठी में 1000 बीघा जमीन आपको नजराने में दी जाती। तब फतवा आलमगीर तैयार हुई। वो थप्पड़ से दिमाग रोशन हो गया, थप्पड़ से जानते हैं। और उस दरवेश की मर्द कलंदर की ये अदा भी देखिए। जब ये खबर, ये लेटर उनकी खिदमत में पहुंचा ना, उन्होंने पढ़ा, उसी लेटर के पीछे कलम उठा के लिख दिया, फकीर के लिए अल्लाह की जमीन बहुत काफी है, आपके टुकड़ों की फकीर को कोई जरूरत नहीं है। जब ऐसे लोग होते थे तो तालीम फरोग पाता था।
آج ہماری قوم پہلے ہی سے گیہوں اور دھان میں سے وہ جو چھٹا ہوا گیہوں ہوتا ہے نا اس کو سنبھال کے رکھتی. جب مدرسے والے آئیں گے اس کو لے لیں گے, لے جائیں گے. وہ پہیا نہیں ہوتا, پہیا حضرت اس کو لے لیں. ہمارے مکرانے بھی ایسا ہے, پہلے ٹھیک ٹھاک تھا معاملہ, پہلے ہی سے پتھر ٹوٹا پھوٹا کم وقت سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. جب کوئی آیا چندہ کرنے لگا وہ اٹھا کے لایا نا تو کرایہ بھاری پڑ جاتا ہے. اس لیے پڑھیے, علم حاصل کیجیے, بچوں پر دھیان رکھیے, ٹائم برباد مت کیجیے. بہت نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں, بہت نازک دور سے. کوشش کیجیے ہمارے مدرسوں کے ساتھ اسکول بھی اٹینڈ. انگریزوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ جاتے جاتے حرام خوروں نے کیا کیا پتہ آپ کو؟ پہلے دین اور دنیا دونوں تعلیم ایک ہی تھی. ایک ہی درسگاہ میں بیٹھ کر کے آدمی ڈاکٹر بھی بنتا تھا, عالم بھی بنتا تھا, چیف جسٹس بھی بنتا تھا, عالم بھی بنتا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دین کی تعلیم الگ, دنیا کی تعلیم الگ. ہمارے علماء نے سوچا یہ ٹھیک ہی ہوا اس دور میں, شاید یہ ان کی سیاسی خطا تھی, اس کو ہم تسامح کا نام دے سکتے ہیں. انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, ٹھیک ہے دنیا کی تعلیم الگ ہے, دین کی الگ. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جو دنیا کی تعلیم جانکار بنا, ڈاکٹر مسلمان بنا, انجینئر بنا, وہ دین سے جاہل رہ گیا. جو مولانا بنا وہ دنیا سے جاہل رہ گیا. بڑے بڑے مفتیوں کو, علامہ لوگوں کو دیکھا میں نے, جب ریلوے کا ٹکٹ والا فارم بھرنا پڑتا تو وہ فارم بھرنا نہیں آتا. ممبئی میں نے دیکھا ایسے کھڑے رہتے ہیں لوگ, ان کو پتا نہیں کہ کون سی بس کہاں جائے گی, تو پوچھتے ہیں کہ وہ بس فلاں نمبر کی بس کہاں جائے گی, تو بتا دیتا ہے ابھی جو گئی آپ کے سامنے وہی بس گئی. کہاں آپ کو کہنا چاہیے, یہ آنکھوں دیکھ کی بات. ہلو کیا دین اور دنیا کی دونوں کی تعلیم ایک ساتھ ہونی چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. نہیں ابھی تک نہیں ہو. جب دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم ہوگی تبھی ڈھنگ سے دنیا کو آپ یوز کر سکتے ہیں. کون تھا جس نے ہندوستان کی آزادی کا فتویٰ دیا تھا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی. کس کالج میں پڑھنے گئے تھے؟ مدرسوں کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کے پڑھنے والے. تعلیم کے حوالے سے پتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث کے لیے جب نکلے نا سہارا نوردی کرتے ہوئے, 3 دن ایسا گزرا کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا, جنگل کی گھاس کھا کے گزارا. ایک محدث ہیں, پڑھنے کا شوق پیدا ہوا, ماں نے کہا بیٹے پڑھنے جاؤ. 100 روٹی ماں نے بنا کر دیا, بیٹے نے سکھا کر رکھ لیا. آج تو مدرسوں میں ماشاءاللہ جب ہم لوگ پڑھے حضرت, ہم لوگ رونائی الجامعۃ الاسلامیہ فیض آباد میں, تو جو دال شریف ہوتی ہے, دال شریف, اگر اس کے برتن میں ہم غسل فرما لیتے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے دال سے نہایا ہے یا پانی سے نہایا. مطلب ماشاءاللہ اتنی پتلی دال. پانی پینے کے لیے ہم ڈول کا پانی نکالتے تھے کنویں سے, 80-100 فٹ نیچے سے پانی ملتا تھا. تو پہلے پوری مٹی ہوتی تھی, جب اس کو رکھ دیتے تھے پانی کو نا, مٹی نیچے بیٹھ جاتی, 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے کے بعد تب پانی تھوڑا پینے کو ملتا تھا. آج تو ماشاءاللہ ایسے حالات نہیں ہیں. ہر مدرسے میں اب RO بھی لگ گیا ہے, کہیں AC لگی ہے, کہیں فلٹر مشین لگی ہوئی ہے, اور اگر AC نہیں ہے تو کولر لگے ہوئے ہیں, پنکھے لگے ہوئے ہیں, فرش شاندار بنی ہوئی. ہم لوگ ایسے اینٹیں جوڑ کر کے پھر سویا کرتے تھے اس اینٹ پر. پڑھائی کا آج تو شادی ہے ماشاءاللہ, اللہ نے فراوانی دی ہے. وہی تو ہے, ہم پھر بھی لوگ اپنے بچوں کو مدرسے پڑھنے دیتے. اجازت بھی دے کے تو گئے. حضرت وہ محدث صاحب پڑھنے کے لیے نکلے گھر سے 100 روٹیاں لے کر کے. پچھلے سال انتقال ہو گیا. سالن تھا نہیں, تو جب بغداد پہنچے نا, بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتے, برتن میں پانی بھرتے دجلہ کا, اور 1 روٹی اسی میں چور لیتے, اسے کھا لیتے. 24 گھنٹے میں 1 روٹی کھاتے تھے. جس دن روٹیاں ختم ہوئی ان کی, اس دن استاذ کی دہلیز برکت والی چھوڑ کے لوٹے نا, آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار لگی ہوئی تھی. غربت نے مجھے پڑھنے نہیں. ایک اور محدث ہیں جنہوں نے 2000 حدیث کی جلدیں قلم سے لکھی ہیں, دستی نسخہ, قلم
بنا بنا کر کے جو تراشتے تھے نا، اس کے تراشے اتنے زیادہ ہو گئے تھے، انتقال سے پہلے فرمایا لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے میرے غسل کے لیے پانی گرم کیا جائے نا، تو اسی حدیث کو لکھے گئے قلم کے تراشے سے میرا پانی گرم کیا جائے. جب پانی گرم کیا گیا نا تو بھی وہ تراشے بچ گئے، اتنا لکھا تھا انہوں نے حدیث. چلیے قلمی لکھا. جب بغداد معلی حاضر ہوئی ہم دریا دجلہ کے ریت پر گھومتے رہے، گھنٹوں گھومتے رہے، گھنٹوں. ہمارے ساتھ میں جب پچھلی بار آخری بار گیا تھا لاک ڈاؤن پہلے، حافظ احسان صاحب قبلہ بھی ساتھ میں، اتفاق سے زمانے کی بات وہاں ملاقات ہوئی سرکار غوث پاک کے قدموں میں. دجلہ کے ریت پر گھومتے رہے دیر تک، اور تصور میں کبھی بخاری یاد آتے، کبھی مسلم یاد آتے، کبھی امام ترمذی، کبھی بہلول نانا، کبھی جنید بغدادی، کبھی سری سختی، امام احمد بن حنبل، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے دریائے دجلہ کے ریت پہ بیٹھ کے نبی کی حدیثیں یاد کی تھی، حدیثیں یاد کی. بغداد کی وہ زمین جب چنگیزیوں نے حملہ کر کے قبضہ کیا نا، تو جو مسلمانوں کے کتب خانوں میں کتابیں رکھی ہوئی تھی، وہ پریس کا زمانہ تو تھا نہیں، قلمی نسخے لکھے جاتے تھے. جب ان کتابوں کو دریا میں پھینکا گیا تو اس کی روشنی سے دریا کا پانی نیلا پڑ گیا. دنیا کے بھکمنگوں کے پاس علم کبھی نہیں تھا، یہ علم ہماری امانت تھی مسلمانوں کی، جو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جوان گانے گاتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں. گھوڑے اور جوان میدان جنگ کی شان ہوا کرتے تھے، اب یہ دونوں ناچتے ہیں، شادیوں کی شان ہوا کرتے ہیں. پہلے ہجڑے ناچنے آتے تھے، ناچ کی الگ الگ ٹیمیں ہوتی تھی، مگر اب ان کی ضرورت نہیں ہے. دوستوں نے اپنی ٹیم منڈلی بنائی ہے، دوست ناچ رہے ہیں. اور ایسے جنگلی ان کے سر کو دیکھے نا تو ایئرپورٹ بنا ہوا، رن وے، یہاں ہیلی کاپٹر اترے تو یہاں آ کے لینڈنگ کرتے. کسی نے 4 کلر یوں لائن بنائی اسی میں. ہم بچپن میں جب کبھی دیکھتے چور کو جب پولیس والے پکڑتے تھے نا تو اس کا بعد آڑا تیڑا کاٹ دیتے تھے تاکہ کوئی کمینہ چٹا ہے، پورے گاؤں کے لوگ چور ہے یہ چور. کتنے شوقین لوگ چور بن گیا، بڑے شوق سے حجام کی دکان پر. اچھا یہاں پیچھے پان بناتے ہیں، اس میں تیر بنوا لیتے ہیں، بال میں تیر بنا لیتے ہیں، ایسی کٹنگ کرواتے ہیں. بال بھی اتنے لمبے لمبے، اسی میں ربڑ، اور چہرہ تو پہلے سے کھرچ کھرچ کے لال پیلا کالا کیا کیا لگاتے ہیں. پیچھے سے دیکھنے والا یہی نہیں جان سکتا آپ ہیں کہ آپ ہیں. کبھی جب سامنے سے فیس ٹو فیس جمال جہاں آرا کی زیارت ہو تو لگے کہ ہمیں یار یہ تو آپ ہی. غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ناچنے والوں، رب نے تمہیں ناچنے کے لیے نہیں، دنیا کو اپنی انگلی پہ نچانے کے لیے بنایا. دنیا نے جینے کا شعور ہم سے سیکھا ہے. کیا جانے دنیا یار، ہندوستان کے لوگ کیا پہنتے تھے؟ یہاں صرف ایک کبھی شیر کی کھال پہن لیتا تھا، کوئی کیلا کا پتا پہن لیتا تھا، کپڑا سلنے کا، سلانے کا، پہننے کا، کھانا کھانے کا، بنانے کا، چلنے کا. یہ شعور دنیا کو ہم نے دیا ہے. افسوس جس قوم نے دنیا کو جینے کا شعور دیا وہ قوم خود ہی بھول گئی دنیا میں جینے کا طریقہ کیا ہے. 5 منٹ کی اجازت ہو. عرض کر رہا تھا میں ساتھیوں، یہ محدثین جنہوں نے اس طرح سے علم حدیث حاصل کیا ہے. پتہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. بادشاہ وقت کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کے جرم کی پاداش میں 7 سال جیل میں رہے، اور پھر جب نکالے گئے تو ان کا انتقال ہو گیا. حضرت امام احمد ابن حنبل تو 3 بادشاہوں کے مامون، معتصم اور واسق، 3 کے دور میں اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ قرآن کو تم بھی مخلوق کہو. دیکھنے والے کہتے ہیں میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، جتنے گھوڑے امام احمد ابن حنبل کو مارے گئے، اگر ہاتھی کو مارے جاتے ہاتھی بلکتا چیختا بھاگتا. اور اللہ کی عزت قسم ہم نے امام احمد بن حنبل کے پیشانی پہ شکن نہیں رکھی. علماء کی قربانیاں ہیں.
امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اسی جرم کی پاداش دی، ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ بادشاہ کہے کہ دن کو رات کو، تو جو کوئی رات ہے وہ بھی نہ ملتا تھا نا، مگر یہ علماء تھے جنہوں نے تھوک دیا ان کے اعلان پر، تو بہت مارا اور گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر میں گھمایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، لونڈوں کی فورس لگا دی، اس کو پاگل ہے پاگل ہے، اس طرح لوگ چلاتے جاتے۔ امام مالک کیا کہتے تھے؟ گدھے بیٹھے ہوئے شہر میں گھمایا جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لا یعرفنی فاعرف انا مالک بن انس۔ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ اب پہچان لے، میں مالک ابن انس ہوں، میں جو کل فتویٰ دیتا تھا وہی اب بھی فتویٰ دیتا ہوں۔ تب دین بچا۔ اپنے اکھنڈ بھارت میں ایک دور آیا تھا، لوگوں نے سمجھا تھا کہ اسلام چلا جائے۔ اکبر جیسے تحریے نے یہ اعلان کر دیا تھا دین مصطفیٰ کی زندگی 1000 سال تھی، وہ پوری ہو گئی، اب نئے دین کی ضرورت ہے، تو اس نے دین الہی ایجاد کیا۔ اس نے کہا کلمہ بدل دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب نہیں پڑھا جائے گا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ پڑھا جائے گا۔ اس نے کہا گائے کی قربانی جائز نہیں، اس نے کہا گائے کے گوبر کی پوجا کرو، وہ خود پوجا کرتا تھا۔ اکبر نے اعلان کیا کتے، بلی، شیر، بھیڑی سب کا گوشت کھانا حلال ہے، عربی تعلیم نہ دی جائے گی اور نہ دینے والوں کو رکھا جائے گا۔ یہ اعلان اس نے کیا تھا۔ میں نے جا کر دیکھا ہے فتح پور سیکری کے قلعہ میں، اس قلعے میں ایک ایسا سامان دیکھا جس میں وہ گنگا جل رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ زمزم کے برابر ہے۔ ایک بار تو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب اکھنڈ بھارت سے اسلام مٹ جائے گا۔ لوگوں کو پتا ہے آپ اس وقت کون اٹھا تھا؟ کوئی پروفیسر نہیں تھا، کوئی لائر نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی دنیا دار نہیں تھا، وہ مدرسوں کی چٹائی پر بیٹھ کے قال اللہ قال رسول پڑھانے والا حضرت مجدد الفسانی تھا، جس نے دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اکبر کے ناک میں نکیل ڈال دیا، جیل میں جانا مجھے گوارا ہے، مصطفیٰ کے تعلیم اور قانون کو اگر تم بدلنا چاہو گے تو امام مجدد الفسانی یہ جرأت تمہیں کبھی کرنے نہیں دے گا۔ قدر کرو علماء کی، قدر کرو طلبہ کی، اور ان مدرسوں کو فروغ دو، اپنے کالج بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے فضول خرچی کو روک کر کے سینچائی کرو ان مدرسوں اور اسکولوں کی۔ سادات مرحلہ کا یہ فرمان، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ یار زندہ، صحبت باقی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علماء اہل سنت زندہ باد، ادارہ شرعیہ جامع النور پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔